اب اگر پانی آ گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ ترکی میں بھی دیکھا، ملیشیا میں بھی دیکھا، جہاز ہوتا ہے، اس کے اندر ساری موٹریں سوار ہو جاتی ہیں، پھر جہاز چلتا ہے، اگلے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے، دروازہ کھول دیا جائے، موٹریں چل دیتی ہیں۔ اب سڑک تک تو موٹر برابر چلتی رہی، جہاں پانی آ گیا تو جہاز کا سہارا لینا پڑے گا، جہاز کے سہارے سے اگلی جگہ پر تجھے جانا چاہیے۔ ارے مادیات کے اندر تو اپنی عقل کو دوڑاتا رہے، لیکن جب روحانیات کا معاملہ آ جائے تو یہاں پر تجھے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی جو وحی نبیوں پر آتی ہے اس کا سہارا لے کر اور تجھے اپنی عقل کو دوڑانا ہوگا۔ اس کے سہارے کے بغیر اگر تو اپنی عقل کو دوڑائے گا تو جیسے موٹر سمندر میں ڈوبتی ہے اسی طریقے سے فرعون ساری زندگی محنت کر کے پانی میں ڈوبا اور قارون زندگی بھر محنت کر کے زمین میں دھسا، اور قوم سبا خوب کھیتی اور باغات کے اندر ترقی کر کے اور سیراب کے اندر اجڑی، اور شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم تجارت کی بڑی بڑی منڈیوں کے باوجود 4 عذابوں میں آ کے مبتلا ہو گئی، اور یہ ساری دنیا اسی طریقے سے تباہ اور برباد ہوگی اگر صرف اپنی عقل سے کام لے گی اور وہی رہبری نہیں لے گی۔ یہ وہی جو اللہ کی ہے یہ اس بات کو بتاتی ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تجھے یہ بتا رہی ہے کہ کرنے والا انسان ہے اور ہوتا ہے چیزوں سے۔ یہ انسان چیزوں میں لگے گا تو کام بنے گا، یہ تو انسانی عقل بتا رہی ہے، اور اللہ کی وحی یہ بتا رہی ہے کہ فعال ما یرید یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ ساری ترتیب تمہیں دے ڈالی، اللہ نے ڈھیل دی، آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے ارادہ بدل دیا، تو ان ساری چیزوں کے اندر تیری زندگی اجڑ گئی، اور زندگی اجڑنے کے بعد آخر کی زندگی تیری بگڑ گئی۔ اس بنا پر میرے محترم دوستو اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لو، دین پر آ نہیں سکتا جب تک دل کے اندر ایمان کی طاقت نہ ہو۔ ایمان کی طاقت پر آدمی دین پر چلے گا، اگر ایمان کی طاقت نہیں ہے تو دین پر چلنا اس کے لیے مشکل۔ اور ایمان کی طاقت کے بارے میں تمہیں پہلے بتا چکا، اللہ کو ایسا ماننا کہ جیسا وہ ہے، پرورش اللہ کے ہاتھ میں ہے، دکان کو کوئی دخل نہیں، کاروبار کو کوئی دخل نہیں، روپے پیسے کو کوئی دخل نہیں، اللہ جو کرتا ہے وہ اپنے ارادے سے کرتا ہے، اپنی قدرت سے کرتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ آسمان کا محتاج نہیں، وہ زمین کا محتاج نہیں، وہ چاند کا محتاج نہیں، وہ سورج کا محتاج نہیں، وہ منی کے 2 قطروں کا محتاج نہیں، اور وہ آم کے گٹھلی کے زمین میں دفن کرنے کا محتاج نہیں۔ خدا پاک کی قسم اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ جیسے پہلا گیہوں اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، آج کے گیہوں کو بھی اللہ اپنی قدرت سے بنا رہا ہے، صرف اتنا ہے کہ پہلا گیہوں کے بغیر بنایا، اور آج کا گیہوں کے پردے میں بناتا آج بھی وہی اللہ ہے، اور اپنی قدرت کے ساتھ بناتا ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، نہ آسمان کی ضرورت، نہ سورج کی ضرورت، نہ چاند کی ضرورت۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ تنہا تنہا اپنی قدرت سے کر رہا۔ لیکن بھائی آپ حضرات کو بڑی حیرت ہو رہی ہوگی کہ مولوی صاحب بڑے زوروں میں کہہ رہے زمین کی آسمان کی ضرورت نہیں اللہ کو، چاند سورج کی ضرورت نہیں، تو مولانا سے اسے بنایا کیوں؟ اللہ نے بیکار بنایا، اللہ کو تو ضرورت نہیں، وہ تو اپنی قدرت سے سارا کام کرتا ہے۔ اس کا معاملہ تو ایسا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ معاملہ خدا کا یہ ہے، جب کسی چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی۔ وہ سارے اسباب ظاہریہ کا خدا محتاج نہیں، وہ فرشتوں تک کا محتاج نہیں، فرشتوں تک کا خدا محتاج نہیں، کسی کی اللہ کو ضرورت نہیں تو کسی چیز کا محتاج نہیں۔ مولوی صاحب جو محتاج نہیں اور اسے ضرورت نہیں زمین آسمان کی، تو بنایا کیوں؟ جبکہ وہ خدا خود بھی کہہ رہا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ جب ضرورت نہیں تو بنایا کیوں؟
اور اللہ خود کہتا بیکار نہیں بنایا. بے شک زمین آسمان بیکار نہیں بنایا, بے شک بیکار نہیں بنایا, لیکن اس لیے نہیں بنایا خدا نے کہ اس کے بغیر وہ کچھ کر نہیں سکتا. زمین آسمان بنانے کے بعد خدا محتاج ہو گیا, ایسا نہیں ہے. زمین آسمان بننے کے بعد خدا کے کنٹرول سے باہر نکل گیا, ایسا نہیں ہے. ہر چیز اپنے بننے میں خدا کی محتاج, ہر چیز اپنے باقی رہنے میں خدا کی محتاج, ہر چیز اپنے بگڑنے میں خدا کی محتاج, ہر چیز کا ملنا یہ خدا کی طرف سے, اور ہر چیز کا چھننا خدا کی طرف سے. زمین آسمان اس لیے نہیں بنایا کہ اس کے بغیر خدا کچھ کر نہیں سکتا. وہ تو انسان ہے کہ اس کے ہاتھ سے جو چیز بن گئی تو قابو سے باہر نکل گئی. ایک پستول بنانے والے نے, بہت شاندار پستول ہے, لیکن ہاتھ میں آ گئی کسی دوسرے کے, اور اس نے اس کو پستول دکھا دی وہی. تو یہ اگر اس فخر میں رہے, ارے میاں میں اس پستول کا بنانے والا, یہ پستول میرے کو بھلا کیسے مارے گی؟ ارے بھائی جس نے پستول بنایا وہ پستول دوسرا لے کر اسی کو مار دے گا, مر جائے گا. ایک انجن 50 آدمیوں نے بنایا ریل کا, گاڑی والوں نے دونوں مارا, اور یہ 50 آدمی پٹری پہ کھڑے ہو گئے. ارے میاں ہم نے اس انجن کو بنایا تو بھلا یہ انجن ہمیں کیسے مار سکتا ہے؟ انشاءاللہ وہ انجن ان 50 کے اوپر سے چل جائے گا, سارے مر جائیں گے. اس لیے ہم تو صاحب کہتے ہیں بنانے والا تو صرف اللہ ہے, بنانے والا تو صرف اللہ ہے, اور باقی سارے مخلوق ہے, باقی سارے بنے ہوئے ہیں. بنے ہوئے سے بنانا نہیں ہوتا, بنانے والے سے ہوتا ہے. اور یہ بنی ہوئی چیزیں بنانے میں استعمال ہوتی ہیں, یہ بناتی نہیں. ارے خلقت صرف خالق کی ذات سے ہے, مخلوق سے خلقت نہیں. مخلوق خلقت کے اندر استعمال ہوتی ہے, بنانے والی ذات اللہ کی ہے. چیزوں کا بنانا اللہ کے ہاتھ میں, چیزوں کا تقسیم کرنا اللہ کے ہاتھ میں, اور ان چیزوں کا انسان کی زندگی کا بنانا اور بگاڑنا بھی اللہ کے ہاتھ. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے انسان کی کہ میری محنت سے چیزیں بنتی ہیں. تیری محنت سے نہیں بنتی, خدا کے بنانے سے بنتی ہے. ارے میاں بیوی ملتے ہیں, اگر خدا چاہے تو اولاد ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. کھیتی کے اندر پوری محنت کر ڈالی, اگر اللہ کا ارادہ ہوگا تو پھل فروٹ اناج تجھے ملے گا, اور اگر اللہ کا ارادہ نہ ہوا تو زور کی بارش برس کے سیلاب آ گیا تجھے کچھ بھی نہ ملا. انسان جتنے اسباب اختیار کرے گا اس کا نتیجہ اس وقت نکلے گا جب اللہ ارادہ کرے, اور اللہ اگر ارادہ اس کے خلاف کا کرے تو نتیجہ نہیں نکل سکتا. ساری دنیا کے انسانوں کو دیکھ لو, پلان بناتے ہیں اور وہ پلان کبھی چلتے ہیں کبھی نہیں چلتے. اس وقت چلتے ہیں جب اللہ کا ارادہ ہو, اور جب اللہ کا ارادہ اس کے خلاف ہو تو پلان چل ہی نہیں سکتے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے, نہ اسے زمین کی ضرورت, نہ آسمان کی ضرورت, نہ ہمارے کاروبار کی ضرورت, نہ اسے ہماری دواؤں کی ضرورت. وہ جو کرتا ہے وہ اپنی قدرت کے ساتھ کرتا ہے. اب رہا ہے کہ زمین آسمان, سونا چاندی, ملک مال, روپیہ پیسہ, دکان کھیت, یہ سب اللہ نے بنایا کیوں؟ جب اسے ضرورت نہیں. اس کی مصلحت میں بتاؤں, اس لیے نہیں بنایا کہ اسے ضرورت ہو. یہ نہیں کہ آگ بن گئی تو خدا کے قابو سے نکل گئی اور ہر جگہ جلایا ہی کرے گی, بالکل نہیں. آگ جیسے بننے میں خدا کی محتاج, آگ باقی رہنے میں خدا کی محتاج, آگ جلانے میں بھی خدا کی محتاج. اگر کہہ دیں گے یہ مت جلا تو یہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں سکی, اور یہ چھری اسماعیل علیہ السلام کو کاٹ نہیں سکی. ارے خدا کی ذات کی طاقت مچھلی کی طاقت کے اوپر غالب ہے. جب خدا کی ذات کی طاقت یونس علیہ السلام کے ساتھ ہے تو مچھلی کا پیٹ کیسے ہضم کر سکتا ہے؟ ہم تمہیں وہ طریقہ بتاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس طریقے پر آنے کے بعد, جس طریقے کو دنیا میں چالو کرنے کے بعد خدا کی ذات کی طاقت ہمارے ساتھ ہوگی, اور خدا کی ذات کی طاقت کے مقابلے میں ساری مخلوق والی طاقت کی مکڑی کے جالے کے برابر یہ حیثیت. یہ زمین آسمان وغیرہ کیوں بنایا؟
یہ سلسلہ تربیت نہیں ہے. یہ بات نہیں اس کے بغیر خدا پال نہیں سکتا. من نے سلوا اتارا زمین آسمان کے نظام کے بغیر اتارا. گابن اونٹنی صالح علیہ السلام کے معجزے میں جو آئی, یہ اونٹ اونٹنی کے ملے بغیر آئی. یاد رکھو, زمین آسمان اس لیے نہیں بنایا کہ خدا کو کوئی ضرورت ہے. یہ سلسلہ تربیت نہیں. اللہ پالنے میں زمین آسمان دکان کھیت کا محتاج نہیں, بلکہ یہ سلسلہ معرفت قدرت ہے. یہ زمین آسمان جو بنایا اللہ نے, یہ اپنی پہچان کے لیے بنایا. اے میرے بندو, میں تمہیں دکھائی نہیں دیتا, لیکن میں اپنی قدرت سے زمین آسمان کو بناتا ہوں. اسے دیکھ کر تم میری قدرت کو پہچان کر, میری طاقت کو پہچان کر تم میرے کو مانو اور تحقیق کرو کہ میں کیسے راضی ہو جاؤں گا. اگر راضی ہو جاؤں گا تو میری ذات کی طاقت تمہارے ساتھ ہوگی, اور اگر میں ناراض ہو گیا تو میری ذات کی طاقت تمہارے خلاف ہوگی. ساری دنیا کی طاقتیں مل کر پھر تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی جب خدا کی ذات کی طاقت تمہارے خلاف ہو. یہ زمین آسمان اور چاند اور سورج, یہ سلسلہ تربیت نہیں ہے, یہ سلسلہ معرفت قدرت ہے. اس کے ذریعے اللہ کی طاقت کو پہچان کر تو اللہ کو جان. ایک مثال میں دوں, ایک مثال. ایک بادشاہ ہے مثلاً, پبلک اس کی ہو گئی باغی. اس بادشاہ نے پبلک سے کہا